کہ ملکہ زبیدہ تھی ہارون الرشید کی بیوی، تو یہ جب فوت ہو گئی تو اس کو اس کی ایک نیک سہیلی نے خواب میں دیکھا، پوچھا تیرے ساتھ قبر میں کیا بیتی؟ تو کہنے لگی کہ اللہ کے کرم کا کچھ نہ پوچھ، میں جب قبر میں پہنچی نا تو حساب کے فرشتے بعد میں آئے ہیں، میرے رب کا پیغام مجھے پہلے آیا، اور پیغام یہ تھا کہ زبیدہ بتا، ایک دن تو کھانا کھانے بیٹھی تھی اور تو نے لقمہ توڑ لیا تھا اور منہ کے قریب کر کے پھر کھایا نہیں تھا، واپس کیوں رکھ دیا تھا؟ اللہ فرما رہا ہے قبر میں زبیدہ بتا تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو زبیدہ نے عرض کی میرے مولا تو جانتا ہے کہ اس وقت میرے سر کا نہ دوپٹہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا، میرے سر کا دوپٹہ سرکا ہوا، اترا ہوا نہیں تھا، سرکا ہوا تھا، اور جب میں نے لقمہ توڑا اور منہ کے قریب کیا تو مسجد میں مؤذن نے اذان شروع کر دی تھی، میں نے لقمہ واپس رکھ دیا کہ میرے پاک نہ رب کا نام بلند کر رہا ہے، میں پہلے سر ڈھانپ لوں، مولا تیرے نام کے ادب میں نے سر ڈھانپا تھا، اس لیے لقمہ واپس رکھا تھا۔ زبیدہ نے سہیلی کو بتایا اللہ کی عزت کی قسم میرے رب نے آواز دی، فرمایا زبیدہ تیری اسی عمل پر میں نے تیری بخشش کر دی تھی۔ آج امام الانبیاء کے غلام گھروں میں ڈرامے چل رہے ہوں، ٹی وی پر گانے چل رہے ہوں، مسجد میں اذان ہو بند کرنا تو دور کی بات، آواز بھی کم نہیں کرتے۔ اور یہ یاد رکھیے بزرگ فرماتے ہیں اولیاء کرام مفسرین کہ جو اذان کو ادب سے خاموشی سے نہ سنے اس کا خاتمہ خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ جو عورتیں جو مرد خاموشی سے اذان نہ سنیں ان کی آخرت برباد ہو جاتی، مرتے ہوئے انہیں کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو تباہ و برباد کر دیتی۔ حضرت با یزید بستامی کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے توبہ کی، جو جنازے میں بھی شریک ہوتا تھا، دفن میں بھی شریک ہوتا تھا، اور پھر رات کو جاتا اور میت کی قبر کھول کے نہ کفن اتار کر بازار میں بیچ دیتا تھا۔ حضرت با یزید کے پاس توبہ کرنے آیا، آپ نے فرمایا کہ تیرا جرم کیا تھا؟ کہنے لگا زندگی بھر کفن چوری کرتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اب بھی وقت پہ آ گئے ہو، اب بھی وقت، کتنا بڑا مجرم ہے لیکن فرمایا اب بھی وقت پہ آ گئے ہو، کیونکہ تیرے گناہ کم ہیں اس کی رحمتیں کہیں زیادہ ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں آپ نے اس سے پوچھ لیا، فرمایا مجھے بتا اب تو توبہ کر چکا ہے، زندگی میں کتنی مسلمان میتوں کے کفن چوری کیے؟ تو کہنے لگا کہ 1000 میتوں کے کفن چوری کیے۔ اتنا پرانا مجرم اور اتنا بڑا مجرم۔ آپ نے فرمایا کہ تو عینی شاہد ہے، آنکھوں سے دیکھتا رہا اندر کا حال، اب بتا کہ ان میں سے کتنی میتوں کے منہ قبلے کی طرف تھے؟ اس کی چیخ نکلی چور کی، کہنے لگا اب توبہ کر چکا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم 1000 مسلمان میتوں کے کفن چوری کیے، جن میں سے صرف 2 کے منہ قبلے کی طرف تھے، باقی سب کی گردنیں مروڑ کر چہرے پھیر دیے گئے۔ میری ماں بہنوں بیٹی ہو اس لیے کہ جب دنیا میں منہ ادھر نہ تھے، ادھر مسجد میں اذان ہوتی، یہ ٹی وی پر بیٹھ کر ڈرامے دیکھتی رہتی تھی۔ جب دنیا میں منہ قبلے کی طرف نہ تھے تو قبر میں کیوں رہنے پائے؟ ادھر مسجد میں جمعے کی نماز ہوتی، یہ میدان میں کرکٹ میچ کھیلتے رہتے تھے۔ جب دنیا میں منہ ادھر نہ تھے تو قبر میں کیوں رہنے پائے؟ یہ بوڑھے بوڑھے لوگ اجوں اور ہوٹلوں پہ تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، سجدے چھوڑ دیتے ہیں، تو جب دنیا میں منہ ادھر نہ تھے تو قبر میں کیوں رہنے پائے؟ یہ حضرت با یزید کا دور ہے، حضرت غوث اعظم سے بھی پہلے کا دور ہے، جس دور میں ٹی وی نہیں تھے، فلمیں اور ڈرامے نہیں تھے، یہ فلمی میگزین نہیں تھے، رومانٹک ناول نہیں تھے، یہ 150 سے زیادہ ٹی وی چینل نہیں تھے جو 24 گھنٹے بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔
یہ سب قباحتیں نہ تھیں تو 1000 میں سے 2 کے منہ قبلے کی طرف نکلے ہیں. آج معلوم نہیں ہمارا اجر کیا ہونے والا.